بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پارہ نمبر 30 میں سورۃ المطففین کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ المطففین اس کی آیات 36 ہیں اور قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 83ویں نمبر پر ہے سورت۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہوئے۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، ویل ہلاکت ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، کئی معنی اس کے ہیں۔ للمطففین، مطففین کا مطلب ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ لی مطلب کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے یا ہلاکت ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، الذین وہ لوگ، اذا جب، اکتالوا ناپ تول کرتے ہیں، علی الناس لوگوں سے، یعنی لوگوں سے لے کر ناپتے ہیں کوئی چیز، یعنی جو لوگوں سے لے رہے ہوں، ان سے پرچیز کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو لوگوں سے جو لے کر ناپتے ہیں، تولتے ہیں۔ یستوفون تو وہ پورا کرتے ہیں۔ یستوفون میں وفا لفظ ہے، وفا کا مطلب پورا پورا بدلہ دینا، ٹھیک ہے، وفا جیسے ہم کہتے ہیں نا وفا کی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ پورا پورا اس کے ساتھ دیا، کام کیا، تو وفا کا مطلب ہے پورا پورا بدلہ دینا۔ تو یستوفون وہ پورا پورا کرتے ہیں، یعنی جب لوگوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ناپ تول وہ پورا پورا کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، وَإِذَا اور جب، كَالُوهُمْ تولتے ہیں، أَوْ وَّزَنُوهُمْ أَوْ یا وَزَنُوهُمْ ان کا وزن کرتے ہیں، یعنی ان سے انہیں، كَالُوهُمْ ان کو تول کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں، ناپنا تولنا ایک ہی بات ہے۔ وَإِذَا اور جب، كَالُوهُمْ ان کو ناپ کر دیتے ہیں، او یا وَزَنُوهُمْ وزن سے ہے، وزن یعنی تول کر ان کو دیتے ہیں، یُخْسِرُونَ تو پھر کم دیتے ہیں۔ یُخْسِرُونَ خسارہ لفظ ہم نے پڑھا ہے، جس کا مطلب نقصان اٹھانا، کم کرنا، کئی اس کے معنی آتے ہیں۔ تو یہ اب یہاں خسارہ یعنی نقصان کے بجائے یہ آ جائے گا کم کر کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ جب وہ لوگوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو پوری پوری توڑ کر لیتے ہیں، اور جب وہ ان کو دیتے ہیں ناپ کر یا توڑ کر تو کم دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، الا کا معنی کیا نہیں، اور الا کا معنی اکٹھا بھی ہے تو اس کا معنی خبردار بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم کہیں گے کیا نہیں، کیا لا نہیں، یظن وہ خیال کرتے، اولئک کہ یہی وہ لوگ ہیں، انہم کہ انہیں، مبعوثون دوبارہ اٹھنا ہے، ٹھیک ہے، مبعوثون اٹھنے والے ہیں، مبعوثون دوبارہ اٹھنے والے، یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے والے۔ بعثہ اس میں لفظ ہے، بعثہ کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا، اٹھانا، جیسے بعثہ کا مطلب بھیجنا بھی آتا ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی نبی بنا کر بھیجا، اور اس کا معنی جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، یعنی حشر کے دن جو ہے اکٹھے ہونے کا معنی بھی اس میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا وہ یہ گمان نہیں کرتے کہ ان کو دوبارہ بھی اٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیوم عظیم، لی کے لیے، یومن یوم یعنی دن، عظیم بڑے دن کے لیے، اس بڑے دن کے لیے، وہ بڑا دن یعنی یوم حشر، جب اللہ تعالیٰ
तमाम जिन्नों इंस को इकट्ठा करेगा हिसाब किताब के लिए, तो इसलिए उसको बड़ा दिन अल्लाह ताला ने करार दिया। यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, यौम वो दिन जिस दिन यक़ूम खड़े होंगे, कायम से है जैसे हम नमाज कायम की करते हैं या क़याम लफ्ज़ बोलते हैं, तो ये वो लफ्ज़ है असल, ठीक है। यक़ूम खड़े होंगे, नासु लोग, लिरब्बिल आलमीन रब के लिए, आलमीन तमाम जहानों के, तमाम जहानों के रब के लिए, जिस दिन लोग तमाम जहानों के रब के लिए खड़े होंगे, ठीक है, यानी उनके अल्लाह के सामने खड़े होंगे। कल्ला इन्ना किताबल फुज्जारि लफी सिज्जीन, कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्ना बेशक, किताबा किताब यानी नामा अमाल, इससे मुराद यहाँ नामा अमाल है। फुज्जारी फुज्जार फजर और फाजिर, ठीक है, इसका मतलब होता है बदकारी, तो फाजिर यानी जो बदकार होता है, ये तो फाजिर की ये जमा है फुज्जार, बदकारों का नामा अमाल यानी बदकारों की किताब, लफ़ी ज़रूर में, लाम का मतलब ज़रूर, लाम ज़बला ज़रूर, फ़ी में सिज्जीन, सिज्जीन में होगा, हरगिज़ नहीं बेशक फुज्जार यानी बदकारों का नामा अमाल सिज्जीन में है, ठीक है। वमा अदराका मा सिज्जीन, अदरा यहाँ दाल कलकला करना है, बहुत सो सिंपल आ रहा था इसलिए मैंने पीछे कहीं भी कुछ भी वाज़े नहीं किया, तो यहाँ मैं वाज़े कर रही हूँ। अदराका, रा को मोटा बोलना है, वमा और क्या, अदराका आपको मालूम, मा सिज्जीन, सिज्जीन क्या है, ठीक है, और आपको क्या मालूम सिज्जीन क्या है। किताबुम मरकूम, कौफ की साउंड मोटी निकालनी है, किताबुन किताब है, मरकूम रकम शुदा, रकम हम कहते हैं ना तहरीर लिखी हुई, ठीक है, तो ये एक लिखी हुई किताब है। अच्छा मैं ये वाज़े कर दूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो है दो मुकाम बताए गए हैं, इल्लीजीन और सिज्जीन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बदकार शख्स होता है उसकी रूह बदबूदार रुमाल में लपेट कर मुकाम सिज्जीन में जो है वो पहुंचा दी जाती है, जो ज़मीन की तहों में एक जगह है, ठीक है, और जो नेक इंसान होता है उसकी रूह को खुशबूदार रुमाल में लपेट कर मुकाम इल्लीजीन यानी जो बुलंद तरीन मुकाम है उस पर पहुंचा दी जाती है। तो ये यहाँ जो है वो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये सिज्जीन जो है ये एक लिखी हुई किताब है। आपको क्या मालूम सिज्जीन क्या है, ये एक लिखी हुई किताब है, यानी इस कुरान पाक की रूह से जो है ये ऐसे लगता है कि जैसे सिज्जीन और इल्लीजीन जो है ये अमान नामों की एक बुक है, एक डायरी है, तो जिसमें बदकारों का यानी सिज्जीन में बदकारों का नामा माल नोट किया होता है और इल्लीजीन में नेक लोगों का, ठीक है। तो इस लिहाज से यहाँ जो है वो सिज्जीन से मुराद जो है वो लिखी हुई किताब है, रकम शुदा, तहरीर शुदा, ठीक है। तो किताब मरकूम, ये उर्दू में लफ्ज़ हम रकम इस्तेमाल करते हैं ना कि ये तहरीर वहाँ रकम थी यानी लिखी हुई थी, स्टेटमेंट जो है वो वहाँ लिखी हुई थी, तो ये लिखी हुई इसका मानी है। किताब भी लिखी हुई चीज़ को कहते हैं, लिखी हुई चीज़ का मजमूआ किताब कहलाता है। तो किताबुन किताब, मरकूम लिखी हुई। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, वैल हलाकत बर्बादी है, यौमइज़िन उस दिन, लिलमुकज़्ज़िबीन जुठलाने वालों के लिए, किज़्ब का मतलब झूठ, तो मुकज़्ज़िब झूठ बोलने वाला, यानी जुठलाने वालों के लिए उस दिन बर्बादी है। अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन, अल्लज़ीना ये वो लोग हैं जो युकज़्ज़िबूना जुठलाते थे, बियौमिद्दीन यौम दिन को, दीन जज़ा के, रोज़े जज़ा को, यानी जिस दिन सबका नामा माल का हिसाब किताब होना है और हिसाब किताब के बाद उनको जज़ा के तौर पर जन्नत और सज़ा के तौर पर दोज़ख मिलनी थी, उसको यौमुद्दीन कहते हैं, ठीक है। तो ये वो लोग हैं, अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाज़ीना ये वो लोग हैं युकज़्ज़िबूना जो जुठलाते थे, बियौमिद्दीन रोज़े जज़ा को, वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम, आइन की साउंड निकालनी है, मुअतदिन असीम, सा की साउंड आपको मालूम है ऊपर वाले
दो दांतों के अंदर की तरफ जुबान लगाते हुए। वमा और नहीं, युकद्दिबु जुठलाता, बिही इसको, यानी इस दिन को कोई नहीं जुठलाता था, इल्ला सिवाय, कुल्लु हर मुअतदिन हद से बढ़ने वालों के लिए हद से बढ़ने वाला। ये कुल्लू का मतलब हर से आ गया, यानी यह सिंगुलर यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। मुअतदिन हद से बढ़ने वाला, हद से तजावज़ करने वाला। असीम गुनाहगार, ये इस्म से है। इस्म एक इस्म है अलिफ सीन मीम वाला जिसका मतलब होता है नाम, और एक इस्म अलिफ सा मीम वाला जिसका मतलब होता है गुनाह। तो ये गुनाह से असीम यानी गुनाहगार। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है वमा युकद्दिबु बिही, ये मैंने आपको पहले भी वाज़ेह किया है कि जहाँ कहीं भी इल्ला आ रहा हो उससे पहले मा और इन जो है वो नहीं कमाने में देंगे। और वो सेंटेंस दो तरह का जो है वो तर्जमा उसका होगा। कैसे कि वमा युकद्दिबु बिही, नहीं इसे कोई जुठलाता, इल्ला सिवाय, कुल्लु मुअतदिन असीम, हर हद से बढ़ने वाला और गुनाहगार शख्स। ठीक है, यानी इसे नहीं जुठलाया किसी ने भी सिवाय हद से बढ़ने वाले और गुनाहगार शख्स ने। और अगर हम इसको दूसरे मानों में लेंगे तो इसका तर्जुमा ऐसे होगा वमा युकद्दिबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम, इसे हर हद से तजावज़ करने वाले और गुनाहगार शख्स ने जुठलाया। ठीक है, यानी वही जुठलाता रहा। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन। इज़ा जब, तुतला तिलावत की जाती थी, अलैहि उस पर, यानी उस शख्स पर जो जुठलाता था, आयातुना हमारी आयात की, क़ाला तो वो कहता था, असातिर ये तो कहानियाँ हैं, हकायतें हैं, अफसाने हैं, अव्वलीन पहले लोगों के। यानी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने पहले कौमों के जो हालात व वाक़यात बयान किए हैं वो उनकी इबरत के लिए और उनको याद दहानी के लिए कि जो भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करता रहा है उसका अंजाम ये हुआ। तो अल्लाह ताला ने इसलिए ये हालात व वाक़यात बयान फरमाए। लेकिन वो उनका क्या कहना था कि ये तो कुछ भी नहीं है, यानी ये अल्लाह की तरफ से कोई कलाम नहीं है, तुम सिर्फ पहले लोगों की कहानियाँ बनाते हो। तो अल्लाह ताला की आयात को सुनकर वो नसीहत हासिल नहीं करता। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब उस पर हमारी आयात की तलावत की जाती थी, क़ाला तो वह कहता था, असातिरुल अव्वलीन, कि ये पहले लोगों की कहानियाँ हैं। ठीक है, अव्वल से अव्वलीन उसकी जमा हो गई, और असातिर सतर से, सतर का मतलब भी लिखना से है। ठीक है, लकीर लाइन उसको कहते हैं, तो इससे मुराद कहानियाँ हो गई। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। कल्ला हरगिज़ नहीं, बल बल्कि। अब सकता का मतलब होता है यहाँ थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार करनी है और सांस भी ना टूटे फिर अगली लाइन के साथ फिर मैच करना। ठीक है, जैसे कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। तो यहाँ तवक्कुफ़ किया, यानी तवज्जो दिलाने के लिए तवक्कुफ़ किया, ठहरा गए। हरगिज़ नहीं बल्कि रवाना जंग है, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, मा कानू जो वो थे, यक्सिबून कमाते, कासबा यानी आपने हदीस में सुनी होगी कि आपसे सबने ने फरमाया अलकासिबु हबीबुल्लाह, अलकासिबु यानी कमा कर खाने वाला, कमाई करने वाला, हबीबुल्लाह अल्लाह का दोस्त है। तो ये कासबा वो है, कसब यानी कमाना। ठीक है, तो जो वो कमाते थे यानी जो वो अमाल उन्होंने किए उसकी वजह से, जो उनके काम थे उसकी वजह से उनके दिलों पर जंग है, जंग चढ़ गया है। इस वजह से वो दिल जो है वो नेकी की बात जो है वो पिक नहीं करते। ठीक है, कल्ला बल हरगिज़ नहीं बल्कि राना अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर जंग चढ़ चुका है, मा कानू यक्सिबून जो वो कमाते थे उसकी वजह से। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून। कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्नहुम बेशक वो, अन रब्बिहिम अपने रब से, यौमइज़िन पीछे भी हमने पढ़ा, यौम का मतलब दिन, इज़ का मतलब उधर उस वक़्त का, यानी उस दिन, लमहजूबून लाम ज़बर का मतलब ज़रूर, महजूबून, महजूबून में लफ्ज़ कौन सा है, हिजाब। हिजाब का मतलब क्या होता है, पर्दे में होना। ठीक है,
تو لمحجوبون پردے میں ہوں گے، اپنے رب سے اوٹ میں ہوں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے اس دن پردے میں ہوں گے، اوٹ میں ہوں گے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ، حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے نیک لوگوں کو اپنا دیدار کروائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ مراد کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیدار کروائے گا تو یہ گناہ گار لوگ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پردے میں رکھے گا اپنے سے، یعنی پردے کے پیچھے، اوٹ میں، یا جو آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان تک اپنا دیدار نہیں جانے دے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ کا دیدار حاصل کرنے کی سعادت نہیں حاصل کر سکیں گے۔ کلا انہم عن ربہم، کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ، عن ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون ضرور پردے میں ہوں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، ثم پھر، انہم بے شک وہ، لصال لام زبر کا مطلب ضرور، سوالو داخل ہوں گے، ڈالے جائیں گے، جہیم جہنم میں، ٹھیک ہے۔ پھر بے شک وہ جہنم میں، یہ جہنم کا نام ہے جہیم، داخل ہوں گے۔ اب یہاں بھی نوٹ کریں، آپ لوگوں نے کوسچن کیا تھا کہ سوال اور صلاح اور صلاح اس میں کیا فرق ہے؟ تو سوالو، یا آپ یہ کہہ لیں کہ تسلا نارن حامیہ، ہم نے پیچھے پڑھا۔ تو اس میں دیکھیں میں نے کہا تھا کہ لام کے اوپر شد نہیں آتی، جس میں لام کے اوپر شد آتی ہے، صلی، تسلی، یسلی، اس کا مطلب نماز پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لام کی شد کے بغیر جو آتا ہے، اس کا مطلب داخل ہونا، ڈالے جانا، یہ معنی ہے۔ تو ضرور وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، داخل ہوں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، ثم پھر، یقال وہ کہے گا، ھذا الذی یقال کہا جائے گا، ھذا الذی ھذا یہ ہے، الذی جس پر، کنتم تم تھے، بہ اس کا، تکذبون جھٹلاتے۔ میں رپیٹ کرتی ہوں، ثم پھر، یقال کہا جائے گا، ھذا الذی یہ ہے وہ جسے، کنتم تم تھے، بہ اس کا، تکذبون اس کو، تکذبون جھٹلاتے، یعنی یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ دن، یہ ہے وہ سارے مراحل جسے تم جھٹلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ روز جزا کو، یعنی یوم حشر کو اللہ تعالیٰ ان سے پھر یہ سب کچھ واضح کرنے کے بعد فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ابراری میں با کو قلقلہ کرنا، کلا ہرگز نہیں، ان بے شک، کتاب الابراری، ابرار بر کی جمع ہے، بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی، تو ابرار نیکی کرنے والے، نیکی کرنے والوں کی کتاب، لفی ضرور میں، علیین علیین میں ہو، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کی کتاب مقام علیین میں ہوگی۔ وما ادراک ما علیون، وما اور کیا، ادراک آپ کو معلوم، ما علیون علیون کیا ہے، ٹھیک ہے۔ علیین علیون یہ جمع کا صیغہ ہی ہے، اور اب اس میں دیکھیں کہ جیسے اعلیٰ لفظ ہم بولتے ہیں، یعنی بلند و برتر، تو یعنی اسی سے ہے یہ، تو اس کا مطلب کوئی بلند ترین مقام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نام دیا ہے، اسی سے علیین، ٹھیک ہے۔ کتاب مرقوم، وہی سیم اس کا ترجمہ، کتاب کتاب، مرقوم لکھی ہوئی۔ یشہدہ المقربون، یشہدہ یشہد حاضر ہوتے ہیں، ہو وہاں، مقربون مقرب فرشتے، یعنی اس کی جمع، مقرب فرشتے جو ہے وہ وہاں حاضر ہوتے ہیں، یعنی اس کا مشاہدہ کیا ہے انہوں نے۔ ان الابرار لفی نعیم، سوری میں رپیٹ کرتی ہوں، ان الابرار لفی نعیم، ان بے شک، ابرار نیک لوگ، لفی ضرور میں، نعیم نعمتوں میں، ضرور نعمتوں میں ہوں گے، بے شک نیک لوگ ضرور، نعیم نعمت کی جمع، نعمتوں میں ہوں گے۔
علی الارائک ینظرون، علی پر، ارائک مسندوں، تختوں، اپنے تختوں پر، اپنے مسندوں پر، ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اپنے مسندوں پر بیٹھے وہ دیکھ رہے ہوں گے، نظر سے ہے نا، ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تعرف آپ پہچان لو گے، جان جاؤ گے، فی وجوہہم ان کے چہروں سے، وجوہ وجہن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے چہرہ، ان کے چہروں سے پہچان جاؤ گے۔ کیسے پہچان جاؤ گے؟ ان کے چہرے کیسے پہچان جاؤ گے؟ نضرۃ تازگی، تر و تازگی، نعیم نعمتوں کی تر و تازگی ان کے چہروں سے پہچان لو گے، یعنی ان کے چہروں پر جو اللہ نے ان کو نعمتیں عطا کی ہیں اس کی وجہ سے ان کے چہروں پر جو رونق ہوگی وہ تم دیکھو گے، ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی کہ آپ ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی پہچان لو گے۔ یسقون من رحیق مختوم، یسقون وہ پلائے جائیں گے، سقا آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جو پانی لانے والا تھا اس کو ماشکی یا سقا کہتے تھے، تو سقا کا مطلب ہوتا ہے پلانا۔ یسقون وہ پلائے جائیں گے، من رحیق، رحیق جو ہے وہ شراب کی ایک قسم ہے، خالص شراب آپ اس کو کہہ لیں۔ مختوم خاتمہ کا لفظ ہے اس میں، اصل خاتمہ جیسے ہم کہتے ہیں ختم ہو گئی، ختم ہو جانے کا مطلب چیز ایک مکمل ہوگی، اور عربک میں خاتمہ کا مطلب مہر لگا دینا ہوتا ہے، تو یہاں مختوم یعنی مہر شدہ، ٹھیک ہے، مہر شدہ شراب ان کو پلائی جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اسٹیمپڈ لگی ہوئی چیز، اس کا مطلب ہے وہ برانڈڈ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، رجسٹرڈ ہوتی ہے، کہیں سے تصدیق شدہ ہوتی ہے، تو یہ اس کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو مہر لگی ہوئی شراب یعنی برانڈڈ، آپ اس کو عام الفاظ میں کہہ لیں کہ تصدیق شدہ خالص شراب جو ہے وہ پلائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ عام الفاظ میں آپ کو اس کو ترجمہ اس لیے بتاتی تاکہ آپ اپنے ڈیلی روٹین میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اور جیسے آپ بات کو سمجھتے ہیں اس طریقے سے آپ قرآن پاک کے ترجمے کو پک کر سکیں۔ یسقون وہ پلائے جائیں گے، من رحیق، رحیق یعنی شراب ان کو پلائی جائے گی، مختوم مہر شدہ، ٹھیک ہے، یعنی خالص شراب جو ہے وہ ان کو پلائی جائے گی۔ ختامہ مسک، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی بتا دیا، ختام ہو اس کی مہر یعنی اس پر جو مہر لگی ہوگی، مسک وہ مسک کی ہوگی، مسک یعنی مشک کی مہر ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، وفی ذالک اور اس میں، وفی میں، ذالک اس میں، فل کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاہیے کا پس چاہیے ہوتا ہے، پس چاہیے کہ یتنافس سبقت لے جائیں، آگے بڑھیں، بڑھ چڑھ کر کریں، یعنی اس کا معنی یہ، متنافسون سبقت لے جانے والے، یعنی پس چاہیے کہ سبقت لے جانے والے اس میں آگے بڑھ کر کریں، یعنی آگے بڑھ جائیں، سبقت لے جائیں، یعنی وہ جو مشک پر مہر لگی ہوگی، وہ مشک کی مہر لگی ہوگی جس شراب پر، اس شراب کو پینے کے لیے لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، یہاں نون غنہ کرنا ہے کیونکہ بعد میں تا لفظ حرف آ رہا ہے۔ وَمِزَاجُهُ مزاج اس کا، یعنی مزاج کا مطلب اس کا ٹیسٹ یا اس کے اندر آمیزش جس چیز کی ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ تسنیم کی، ٹھیک ہے، من تسنیم، تسنیم جو ہے وہ ایک چشمہ ہے، چشمے کا نام تسنیم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلندی سے جو چشمہ گرتا ہے اس کو اصل میں کہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں جو چشمہ ہوگا اس کی اس میں آمیزش ہوگی۔ عین یشرب بها المقربون، عین یعنی وہ اب تسنیم کا کلیئر کیا کہ ایسا چشمہ یشرب کہ پئیں گے، بہا اس سے، مقربون مقرب لوگ جو ہے، مقرب لوگ سے مراد نیکوکار لوگ ہی ہیں، نیکوکار یعنی مقرب لوگ اس چشمے سے وہ شراب پئیں گے، یعنی وہ پانی جس میں تسنیم، یعنی وہ شراب جس میں تسنیم ملا ہوا ہے، تسنیم کا پانی ملا ہوا ہے، وہ شراب پئیں گے۔
ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ان الذین بے شک وہ لوگ، اجرموا جیم قلقلہ کرنا یعنی پکڑ کر چھوڑنا، اجرموا جرم کرتے رہے، وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا یعنی گناہ گار، کانو تھے، من الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، یضحکون مذاق کرتے، ٹھیک ہے۔ ضحک ضاد ح کاف جو ہے اس میں اصل لفظ ہے ضحک، جس کا مطلب ہے ہنسی مذاق کرنا، مذاق اڑانا، ہنسنا، ٹھیک ہے، کسی بات پر، کسی پر، تو یہاں اس کا مطلب ہو گیا مذاق اڑاتے۔ بے شک یہ لوگ جو گناہ گار تھے وہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان الذین اجرموا بے شک وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیا یعنی گناہ گار لوگ، کانو تھے، من الذین آمنوا ایمان والے لوگوں سے، یضحکون مذاق کرتے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا اور جب مرو وہ گزرتے تھے، بہم ان کے پاس سے، یتغامزون تو اشارے کرتے تھے، یتغامزون آنکھوں سے اشارے کرنا، آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر تنزیہ جو مسکراہٹ دینا ہوتا نا، یہ اس کا مطلب کہ جب وہ ان ایمان والوں کے پاس سے یہ گناہ گار لوگ گزرتے تو آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتے۔ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا اور جب، انقلبوا قلب کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، پھرنا، اور جب یہ لوٹتے واپس آتے، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اپنے لوگوں کی طرف یعنی اپنے جیسوں کی طرف، انقلبوا تو لوٹتے، فَكِهِينَ ہنستے مسکراتے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب بھی ہنسنا ہے، مسکرانا ہے، یعنی یہاں یہ نیگیٹو سینس میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی مذاق اڑانا، کہ جب یہ اپنے جیسے لوگوں کی طرف آتے تو اس وقت بھی اسی طرح سے یہ ہنستے مسکراتے، ان پر باتیں کرتے، یعنی ان کے پاس سے ایمان والے لوگ جب گزرتے تو یہ ان پر ہنسی مذاق کرتے، اپنی آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف اشارے کر کے ان کی طرف دیکھتے، اور پھر جب اپنے ہی جیسے لوگوں کے پاس بیٹھتے تو ان لوگوں کا ذکر کر کے مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ وَإِذَا اور جب رَأَوْهُمْ وہ انہیں دیکھتے، یعنی گناہ گار لوگ ایمان والوں کو دیکھتے، رَأَوْهُمْ وہ انہیں دیکھتے، قالوا تو کہتے، ان بے شک، ہؤلاء یہ سب، لضالون لا ضرور، ضالون ضال گمراہی کو کہتے ہیں، ضلال مبین ہم نے پہلے بھی پڑھا یعنی گمراہی، تو لضالون ضرور گمراہ ہیں، یعنی یہ لوگ جب انہیں دیکھتے، مراد گناہ گار ایمان والوں کو جب دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ لوگ ہیں، یعنی دنیا میں رہ کر جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کو ترک کر کے اور دین کی طرف متوجہ ہوتا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو گمراہ ہیں، یعنی دنیا ان کو ملی ہے تو یہ دنیا کو چھوڑ کر جو ہے وہ مزے سارے چھوڑ کر انجوائے کرنے کی بجائے جو ہے وہ اس طرح کے ایمان اللہ تعالیٰ پر مطلب ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ان کے لحاظ سے جو ہے وہ اصل میں گمراہی تھی، ٹھیک ہے، کہ کیسے لوگ ہیں کہ دنیا میں آئیں تو مزہ کرنے کی بجائے انجوائے کرنے کی بجائے جو ہے وہ اس طرح سے اندر بیٹھے رہتے ہیں، نہ باہر نکلتے نہ انجوائے کرتے نہ کچھ ہو، تو یہ جب ان کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ سارے تو گمراہ ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظین وما اور نہیں ارسلوا وہ بھیجے گئے، رسال ارسلہ رسول اسی سے ہے، رسول کا معنی بھی بھیجا ہوا، یعنی تو رسالہ رسالہ جس کو ہم کہتے ہیں رسالہ اردو میں بولتے ہیں، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے جو چیز جو ہے وہ مسودہ کوئی بھیجا جاتا ہے، تو ارسلو بھیجے گئے، نہیں یہ بھیجے گئے علیہم ان پر، حافظین حافظ یعنی نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ گناہ گار لوگ مومنوں کو کیوں طنز کرتے تھے، اگر وہ اس طرح کے تھے بھی تھے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کو چھوڑ کر رہتے تھے، تو یہ لوگ ان کو کیوں طنز کرتے تھے، کیا ان کو مقرر کیا گیا تھا ان پر نگران بنا کر؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کیا وہ ان پر نگران تھے؟ اگر وہ ایسا تھے بھی، اگر وہ اس طرح سے کام کرتے بھی تھے تو تمہیں کیا اسے، تم کیا ان کے اوپر نگران بنا کر بھیجے گئے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں وہ ان پر نگران بنا کر بھیجے گئے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
فَالْيَوْمَ فل کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، پس چاہیے کہ یوما اس دن الذین آمنوا ایمان والے من الکفاری کفار سے یضحکون مذاق کریں، پس چاہیے کہ اس دن ایمان والے کفار کا مذاق اڑائیں، ٹھیک ہے، یعنی ان پر ہنسیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پس چاہیے کہ اس دن یعنی آج کے دن ایمان والے کفار پر ہنسیں۔ علی الارائک ینظرون، وہی جو ہم نے پہلے پڑھا ہے، علی الارائک تختوں پر بیٹھے ہوئے، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے۔ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، حل کیا ثوبا ثواب ہوگا، بدلہ ہوگا، کفار کا، ما کانوا جو وہ تھے، یفعلون عمل کرتے، فعل کرتے، کہ ان کا اس کے علاوہ اور کیا جو ہے وہ بدلہ ہوگا، جو وہ عمل کرتے تھے کفار کا، ان کے علاوہ اور کیا بدلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کا سوال بھی کر رہا ہے اور یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ یہی ان کا بدلہ ہے، یہی ان کا جو انہوں نے اعمال کیے اس کی جزا آپ کہہ لیں یا سزا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ہماری یہ صورت کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پاک بھیجیں گے، صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وعلیہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المطففین ہم نے ایک ہی لیکچر میں کمپلیٹ کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رہیں، خوش رہیں ہمیشہ سے، آمین ثم آمین۔